ہاری تو آپ کی بھی پارٹی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی جو یہ رزلٹ ہے اس کو مسترد کر دیا, ایک ٹویٹ بھی کیا اس حوالے سے. بہت شکریہ بشیر صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ حکمران جماعت جس کی فیڈرل گورنمنٹ ہو, جس نے 14 سیٹیں بیک کی ہوں نا, یہ بہانہ نہیں ہوتا کہ کرونا ہے, رمضان ہے. آپ چھٹے نمبر پہ آئے ہیں. بطور سیاسی ورکر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت کا فیلئر ہے کہ وہ ووٹرز کو گیلونائز کرنے میں, ووٹرز کو گھروں سے نکال کے پولنگ سٹیشنز تک پہنچانے میں ناکام رہی ہے. اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ووٹر ہی نہیں ہے, آپ جا رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ بھائی ہم نے آپ کو آزما کے دیکھ لیا, ہم نے 2018 میں آپ پر اعتماد کیا تھا, آپ ہمارے اعتماد پر پورے نہیں اترے, آپ نے یہاں پہ کام نہیں کیا, ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. پھر مہنگائی, بے روزگاری, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, پھر آپ کے اعلانات آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیٹ فیصل واڈا صاحب نے بھی کوئی بہت ہیوی میجورٹی سے نہیں جیتی تھی, چند سو 600 تب بھی کوئی 700 ووٹ کا فرق تھا شہباز شریف صاحب کے ساتھ. مگر حیران کن بات یہ ہے کہ یہ چھٹے نمبر پہ آئے ہیں. دیکھیے یہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں نا, لاہور, کراچی, جو دارالحکومت ہیں صوبائی, یہ ٹرینڈ اور موڈ ڈٹرمن کرتے ہیں آنے والے وقت کا. میں نہیں کہوں گا کہ چھوٹے شہر یہ ڈٹرمن کرتے ہیں. اربن سینٹرز آلویز ڈیسائیڈ کہ ٹرینڈ کس طرف ہے, جھکاؤ کس طرف ہے, سوئنگ ووٹر کس طرف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں بہت بڑی شکست ہے تحریک انصاف کے لیے. پہلے تو یہ بات کل اسٹیبلش ہو گئی, لیکن شکست تو آپ کو بھی ہوئی ہے. میں نے تقریباً کچھ نہیں تو میں نے 45 بائی الیکشن کروائے ہیں, اور میں آن گراؤنڈ پولیٹیکل ورکر کے طور پہ وہاں پہ جا کے پوری کیمپینز چلاتا رہا ہوں. ایک ایسے الیکشن میں جہاں پہ ٹرن آؤٹ 20% کے لگ بھگ رہا ہو, ایسے شہر میں جہاں پولنگ سٹیشن, آخری پولنگ سٹیشن بھی ریٹرننگ افسر کی دفتر سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہو, وہاں پہ صبح 5 بجے رزلٹ کمپائل ہونا سمجھ نہیں آتا. یہ رزلٹ 110% ہوئی ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کے حق میں ہوئی ہے. منسٹر ایجوکیشن, آپ کو پتا ہے کہ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں وہ اسکول ٹیچرز لگتے ہیں میجورٹی. اچھا نہیں سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ دھاندلی پیپلز پارٹی کے حق میں ہے. پیپلز پارٹی نے مینیپولیٹ کیا ہے. پیپلز پارٹی نے اپنی پروونشل گورنمنٹ کے ذریعے مینیپولیٹ کیا ہے ای سی پی کو, پریزائڈنگ آفیسرز کو. آپ کو میں الیکشن کمیشن کو, آپ نے خود الیکشن لڑا ہے, آپ ان چیزوں کو میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں. آن گراؤنڈ لڑا آپ نے. دیکھیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں, جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ امپلائی کس کا ہے؟ وہ امپلائی نہیں ہے الیکشن کمیشن کا, وہ امپلائی ہے پروونشل گورنمنٹ کا. جواب دے وہ ایک دن کے لیے ضرور ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, ان کے تھرو مینیج کیا آپ کہہ رہے ہیں. پروونشل گورنمنٹ کے ذریعے ایجوکیشن منسٹر سعید غنی نے, میں آن ایئر لائیو پورے پاکستان کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ دھاندلی مینیج کی ہے اور اپنی لیڈرشپ کے کہنے پہ کی ہے, اور ان کو تحفے میں یہ سیٹ لا کے دی. تو الیکشن کمیشن کو پتہ نہیں چلا؟ الیکشن کمیشن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے اپنا کردار ادا نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. بڑا سمپل ہے نا, آپ نے الیکشن کمیشن نے ہدایات جاری کی پریزائڈنگ آفیسرز کو کہ جو فارم 45 ہے آپ نے 8:30-9 بجے تک جب گنتی مکمل ہو جائے واٹس ایپ کر دینا. مجھے بتائیے کہ 30 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ واٹس ایپ کیوں نہیں ہوا؟ اچھا ایک سوال ہے, پریزائڈنگ آفیسر کہاں گئے؟ ون کوشچن, دس از یور نیریٹو, ٹھیک ہے, آپ کو حق ہے اپنی رائے دینے کا. آپ کہتے ہیں کہ جی کہ دھاندلی ہوئی ہے, نہیں تو پاکستان مسلم لیگ نواز یہ سیٹ نکال دیتی. اب ایک اس کا ادر سائڈ آف دا اسٹوری یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے ایک ایسی سیاسی پارٹی کی حیثیت سے جو کہ پنجاب سینٹرک ہے. پھر مریم نواز صاحبہ کی کچھ تقریریں اگر میں آپ کو یاد کراؤں تو اس میں وہ پنجاب کا بڑا ذکر کرتی ہیں, پنجابیوں کا بڑا ذکر کرتی ہیں. پھر انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ پنجابی اب جاگ گئے ہیں, پنجاب جاگ گیا ہے, اور جب پنجاب جاگتا ہے تو پھر ان کو بھی پتہ لگ جاتا ہے سلیکٹرز کو فلانا ٹمکانا. بڑی دفعہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. تو آپ کی پارٹی نے سندھ کے لیے, کراچی کے لیے کیا کیا ہے جو کراچی والے آپ کو ووٹ دیتے ہیں؟ بہت آپ نے اچھا سوال کیا, اور میرا دل تھا کہ آپ یہ سوال کریں. وزیر اعظم نواز شریف جب پرائم منسٹر بنے 2013 میں, سب سے پہلی میٹنگ کراچی جا کے کیا کیا؟ ادھر بٹھایا وزیر اعلیٰ سندھ کو, ادھر بٹھایا آئی جی کو, ادھر بٹھایا رینجرز کو, ادھر بٹھایا باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ کراچی کا امن بحال کرنے کے اندر ہاتھ ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا, رینجرز کا, پولیس کا, اس پہ لیڈ میاں نواز شریف نے لی. کراچی کا امن لوٹا. ٹارگٹ کلنگز آپ کمپیئر کر لینا, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ اونرشپ لے تو یہ معاملات ہوتے ہیں, یہ اکیلے پروونشل گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ کریڈٹ میاں نواز شریف کو جاتا ہے. دیکھیے شہباز شریف صاحب نے وہاں وعدہ کیا تھا, گرین لائن جو پروجیکٹ ہے اس پہ جتنی تیزی سے کام ہوا وہ ہم جانتے ہیں, ہمارے دور میں ہوا, اب رکا پڑا ہے پچھلے 2.5 سال سے. کمپلیٹ ہو جانی چاہیے تھی. پرابلم یہ لوگ کہتے تھے نا کہ شہباز شریف جیسا ایڈمنسٹریٹر کراچی کو لا دو, کراچی کی حالت بدل جائے. مجھے شرم آتی ہے لاہور میں بیٹھے ہوئے, میں لاہور میں دیکھتا ہوں اتنا بڑا انفراسٹرکچر, سڑکیں, گرین بیلٹس, گرینری, ہر چیز میسر ہے. ٹیکس کراچی دیتا ہے, ان کا کیا قصور ہے؟
کہ ان کے پاس شہباز شریف نہیں ہے, ان کے پاس اچھا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے. آپ کا کمرشل ہب ہے, آپ کو ریونیو کلیکٹ کر کے دیتا ہے. ہمیں جو موقع ملا, ہم نے امن بحال کیا, ہم نے روشنیاں بحال کی, ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. پرابلم یہ ہے سندھ گورنمنٹ, یہ بلاول صاحب کو بڑی اچھی طرح پتا تھا کہ اگر کراچی ہم ہار کے دیکھیں, یہ بہت بڑی بات ہے کہ مسلم لیگ نون 2 دفعہ کراچی کے بلدیہ ٹاؤن والی سیٹ کے اوپر, ایک دفعہ 700 سے ہارے, ایک دفعہ 600 سے ہارے. یہ راج جو ہوا, اگر یہ ان کے ہاتھ سے سیٹ نکل جاتی تو وہ جو 2023 میں پرائم منسٹر بننے کا خواب ہے نا بلاول صاحب کا, ان کی ایج بھی پوری ہو رہی ہے, پلس یہ ان کا سندھ کا کیپٹل ہے, ان کے ہاتھ سے اگلے الیکشن میں پروونشل گورنمنٹ بھی نکل جانی تھی. ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ نہیں تھا, پیپلز پارٹی کے لیے یہ زندگی موت کا مسئلہ.